in our family, most often than not, the property of the husband and the property of the wife are just like one. There is no difference whatsoever. And nobody keeps count of who is taking money from whom and how much to give and how much not to give. Practically, when the wife needs something, it is the whole property of the husband belongs to her. And if she also has a property at the time of need, she offers it to the husband. And this is, in fact, the Sunnat of Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam's first wife, Hadhrat Khadija. When she got married to Huzur sallallahu alaihi wasallam, she offered her entire property to Huzur sallallahu alaihi wasallam. So he also behaved like that to her and to the following wives, because it is never mentioned in any tradition that he kept anything for himself alone, as apart from the money he distributed to the wives. Although it was a very meager living, and Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam lived very meagerly along with his wives, but what the point which I am making is this, that he never kept money to himself and gave little to the wives. That situation never arose. Whatever he had, that is obvious that he gave it to the poor and others, but never keep things from his wives. So that sunnat is from both sides, from the wife's side as well as from the side of Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam. And this is the ideal home. No better home can be conceived in any country, in any situation, than this home, which the style of which we learn from Huzur sallallahu alaihi wasallam. حضور فرماتے ہیں، ہمارے ہاں اکثر اوقات شوہر کی اور بیوی کی جائیداد ایک ہی سمجھی جاتی ہے، ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا جاتا، کوئی یہ حساب نہیں رکھتا کہ کون کس سے کتنا پیسہ لے رہا ہے، کتنا دینا چاہیے اور کتنا نہیں۔ عملی طور پر جب بیوی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو شوہر کی ساری جائیداد گویا اس کی ہی ہوتی ہے، اور اگر بیوی کے پاس بھی کوئی جائیداد ہو تو ضرورت کے وقت وہ اسے شوہر کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ جب ان کا نکاح حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے اپنی پوری جائیداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اور بعد کی ازواج کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار فرمایا، کیونکہ کسی روایت میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے الگ سے کچھ محفوظ رکھا ہو، بلکہ تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج میں تقسیم فرمایا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ نہایت سادہ اور قلیل وسائل میں گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی سادگی کی زندگی بسر کی، مگر میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مال اپنے پاس رکھیں اور ازواج کو تھوڑا دیں، ایسی صورت کبھی پیش نہیں آئی۔ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا، ظاہر ہے وہ فقراء اور دوسرے ضرورت مندوں کو دے دیتے، مگر اپنی ازواج سے بھی کبھی کوئی چیز روک کر نہیں رکھی۔ پس یہ سنت دونوں طرف سے ہے، بیوی کی طرف سے بھی اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی، اور یہی ایک مثالی گھرانہ ہے۔ اس سے بہتر گھر کسی بھی ملک میں کسی بھی حالت میں تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایسا گھر کہ جس کی حسن معاشرت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے ہیں۔